جی السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. ناظرین، پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جواد سید لنڈن سے، پاکستان سے کاشف حسین سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، ایئر وائی کے تجزیہ نگار بھی ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اکبر علی نے. آپ بھی سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکبر علی، لاڑکانہ جلسے میں موجود تھے آپ، وہاں پہ کوریج بھی کر رہے تھے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے پوچھوں گا میں کہ لاڑکانہ جلسے کو آپ نے کور کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا اور اس میں جو بھٹوازم کی انہوں نے تعریف کی، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ بظاہر تو وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، لیکن تعریفیں انہوں نے بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ سندھ کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے اور ووٹ لینے کی ایک حکمت عملی ہے؟ جی بالکل، لاڑکانہ کے جلسے کو ہم نے خود وٹنس کیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اجتماعات کو کور کرتے رہے. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات جو آپ نے پوچھا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے سندھ میں جب لاڑکانہ میں جلسہ کیا تو کیوں بھٹوازم کی، کیوں بے نظیر بھٹو کی، کیوں ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی. تو جب ہم سندھ کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر بھٹو کی جو پارٹی ہے، ذوالفقار علی بھٹو، جس سلوگن کے ساتھ سندھ میں انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا اور پھر وہ پورے پاکستان کے محبوب لیڈر بنے تھے، اس کو نگیٹ کرنا مشکل تھا شاہ محمود قریشی کے لیے لاڑکانہ کے جلسے میں. کیونکہ لاڑکانہ میں جب ہم نے فٹنس کیا، ہم 2 روز پہلے وہاں پہنچے اور اس کے بعد 2 دن مزید وہاں رہے، تو وہاں کی جو لوکل عوام تھی وہ موجودہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے نالا نظر آئی. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جب بھی ڈلیور کیا وہ بھٹو کے نام پہ ڈلیور کیا، اور اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی جو شخصیت تھی اس کے حوالے سے وہاں اب بھی وہاں کے نوجوان ان کے عاشق نظر آئے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کی سربراہی میں چل رہی ہے، اب وہ اس طرح سے ڈلیور نہیں کر رہی عوام کو جیسا کہ ماضی میں بھٹو خاندان ڈلیور کرتا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کو جب لے کر آئے سیاست میں تو انہوں نے ان کے نام کے ساتھ بھٹو کو ایڈ کیا تاکہ وہ جو ایک فینومینا پایا جاتا ہے سندھ کی سیاست میں، خاص طور پہ لاڑکانہ اور اس کے اطراف کے علاقے کہ جو بھٹو کے عاشق ہے، وہاں جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر تھے لاڑکانہ کے قمر لغاری. انہوں نے بھی اس بات کے اعتراف کیا. انہوں نے کہا کہ اگر خود عمران خان پی ٹی آئی یہ جلسہ لاڑکانہ کے میونسپل اسٹیڈیم میں کرتی تو شاید اس سے زیادہ کراؤڈ ہوگا، اور اس کی وجہ انہوں نے بنیادی طور پہ بتائی کہ اس کی وجہ پی ٹی آئی شاید نہ ہو، عمران خان کے وہ سلوگن جو عوام کے مسائل کے حوالے سے ہے اس کو پیپلز پارٹی کا ورکر بھی جو اس وقت گھروں میں بیٹھا ہے اور لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ڈلیور نہ ہونے کی وجہ سے نالا نظر آتا ہے، وہ اس سلوگنز کو، وہ ان باتوں کو لبیک کہہ رہا ہے، وہ ان باتوں کو اپنی دل کی آواز کہہ رہا ہے جو عمران خان بلند کرے. تو شاید میری نظر میں یہی وجہ بنی ہے شاہ محمود قریشی، کیونکہ ماضی ان کا پیپلز پارٹی میں رہا اور ان کو اس بات کا پتہ ہے، وہ اس رق کو سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ میں جب اسپیچ کرنی ہے تو بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کو اور بھٹو خاندان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کی امپورٹنس ان کے ذہن میں تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے پی ٹی آئی کے لاڑکانہ کے جلسے میں ذوالفقار علی بھٹو اور بھٹو خاندان ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. تھینک یو. اچھا کاشف، ایک بیان جو وزیر اعظم کی طرف سے آیا ہے کہ 2018 سے پہلے انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، 2018 میں ہی ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کو جو جلسے جلوس کر رہے ہیں اس وقت تقریباً 3-4 پارٹیاں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، ان کے یہ جو دھرنے ہیں، جلسے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا وہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس طرح اگنور کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو مجھے اس وقت پاکستان کی سیاست نظر آ رہی ہے، یہ ہمیشہ انتخابات سے قبل اس قسم کے پروگرام جلسے مختلف جماعتوں کے نظر آتے ہیں. آج جس طریقے سے گجرانوالا میں جلسہ ہوا، اس کے ساتھ باولپور میں جلسہ ہوا، پیپلز پارٹی اور
اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور این سی ایم کے علاوہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت سب کے سب میدان میں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اس وقت مسلم لیگ کاف بھی جو ہے وہ جلسوں پہ آ گئی ہے, اور اب بہت جلد جو ہے پیپلز پارٹی کے بھی 2 بڑے جلسے نظر آئیں گے 30 نومبر کو, جیسے کہ ان کے کنونشن ہے لاہور کے اندر جس میں بلاول بھٹو خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ سطح پہ وہ مختلف سیمینار کو متحرک کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ایم کیو ایم بھی اس طرح کے جلسے کرنے میں مختلف اوقات میں اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنے میں سرگرم نظر آتی ہے. تو نون لیگ کے لیے اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے. 2018 میں انتخابات کی جو وزیر اعظم بات کر رہے ہیں وہ اپنے کارکنوں کا یا اپنے جو پارٹی ورکرز ہیں ان کا مورال بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں, پر جس قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے, جس قسم کی پبلک متحرک نظر آ رہی ہے, اگر کوئی ایسی کال آئی جس کے ذریعے پاکستان کو چوک کر دیا گیا, پاکستان کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو روک دیا گیا, پاکستان کے ریلوے سسٹم کو روک دیا گیا, جیسے کہ ماضی میں بھی ہوا, اس قسم کی اگر کوئی سچویشن کریٹ ہوئی یا پھر اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے جو 30 نومبر کے جلسے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا اگر قانون کو کسی نے ہاتھ میں لیا, اور 30 نومبر کو اگر بہت بڑی پبلک اسلام آباد میں عمران خان کی کال پہ جمع ہوتی ہے تو سچویشن یقیناً پاکستان کی سیاست کی تبدیل ہوگی. جو سیاسی پنڈت ہیں وہ تمام صورتحال کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کچھ ٹائم ضرور لگ رہا ہے, پر انتخابات قبل از وقت نظر آتے ہیں. اس کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جماعتیں انتخابات کے لیے متحرک ہیں ان کی آگے کی حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے. ماضی میں جس طریقے سے ماحول بنایا گیا اسلام آباد میں جوائنٹ وینچر تھا پاکستان عوامی تحریک اور پی ٹی آئی کا, تو مختلف بڑے دھرنے لگے ہوئے تھے. اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کی بھی اس طرح سے متحرک ہونا مجھے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا جو ہے وہ چیپٹر نظر آ رہا ہے. کچھ سطح پر جیسے کہ اگر آپ دیکھیں نون لیگ جلسے کی مخالفت ضرور کر رہی ہے, پر یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جس طریقے سے جلسے ہوئے ہیں, ایک لاڑکانہ کے جلسے کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ کارنر میٹنگ ہے, کارنر میٹنگ نہیں تھی, جلسہ تھا, پبلک تھی. اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنی وسعت کے مطابق سندھ کے اندر ایک انجمن سندھ کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا. شاید یہ جلسہ نون لیگ نہیں کر سکتی, کوئی اور جماعت نہیں کر سکتی جو پی ٹی آئی کر گئی. پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر کوئی انجمن سندھ میں اتنا بڑا جلسہ کر پایا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اب یہ ساری صورتحال سندھ میں جس طریقے سے متحرک, پنجاب میں متحرک ہے, تو اس سے لگتا یہی ہے کہ انتخابات کی جانب پاکستان جا رہا ہے. اب دیکھنا ہی ہے ان سیاسی جماعتوں کی آئندہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے. کوئی اگر وہ ایسا کوئی فاؤل نہیں کھیلتے جس سے خدا نہ خواستہ ان تمام صورتحال کو کسی تصادم کی طرف جائے, تو یقیناً ملک میں تبدیلی نظر آ رہی ہے. چلے اگر ہم عالمی فرنٹ پہ دیکھتے ہیں تو کل پرسوں کی خبر ہے کہ صدر اوباما جو ہیں وہ بھارتی جو ان کا یوم جمہوریہ ہے اس میں شرکت کے لیے جائیں گے بھارت. ڈاکٹر جواد صاحب کو میں لائن پہ لوں گا اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو پاکستان کو عالمی دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے جب اندر کی صورتحال اتنی گھمبیر ہو جائے اور سیاسی ہلچل اتنی زیادہ ہو جائے, اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صدر اوباما نے وزیر اعظم نواز شریف کو جو فون کیا اور ان کو صرف یہ بتایا کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ ناکامی ہے یا عالمی جو لیڈر ہیں وہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ ہم بہرحال کیونکہ انڈیا ہمارا حریف ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارے اس سے کشمیر کے ایشو پہ تنازع چل رہے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے جب ہم کسی ایسی صورتحال کا
तजिया करें, जैसा कि आपने पूछा है, तो इंडिया की इम्पोर्टेंस इस साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में और फिर एशिया में चाइना के साथ बनती है। ऐसा मुमकिन नहीं है अमेरिका के लिए कि वो इंडिया को नजरअंदाज करे इस बुनियाद पे कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तो पहली बात तो ये क्लियर हमें कर लेनी चाहिए ध्यान में कि जो ये सवाल आपने किया कि सदर ओबामा अगर उनके जो हमें जमहूरिया पर जाते हैं या उस हवाले से पाकिस्तान को निगेट किया जा रहा है या उसको नजरअंदाज किया जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही इस तनाजुर में हमारे वज़ारत खारजा इस चीज को देखता है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि गुज़िश्ता 4 साल से जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और अमेरिका के दरमियान एक नाराजगी का फैक्टर था, वो अब जनरल नाहिद शरीफ के दौरे के बाद टूटा है और 4 साल बाद हमारे आर्मी चीफ जो है वो उसने अमेरिका का दौरा किया है और एक कंसेंसस बना है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुस्बत है, जिसका इशारा साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि अफगानिस्तान में उनको पाकिस्तान और इंडिया की प्रॉक्सी वॉर होती नजर आ रही है। तो ये चीज तो खत्म हुई इस दौरे से जनरल नाहिद शरीफ के अमेरिका में कि जब इस बात पे हुआ है के खिलाफ वो आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपकी आवाज शायद कट के आ रही थी। चलें, डॉक्टर जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो जी जी जी, मैं अभी सवाल करता हूँ डॉक्टर जवाद साहब से कि आप इस सवाल को कैसे देखते हैं कि ओबामा की तरफ से जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस तरह की कॉल जाती है और दूसरी तरफ वो साथ हमारे हमसाया मुल्क में विज़िट करने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की नाकामी है, कामयाबी है, जो भी है। सवाल मेरा कुछ इस तरह आगे है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को कैसे देख रही है इस वक्त, जबकि बहरान है पाकिस्तान में, सियासी हलचल ज़्यादा है, जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं और दूसरे धरने जो हैं वो जारी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो पाकिस्तान को आलमी बरादरी की जानिब से किस निगाह से देखा जा रहा है इस वक्त? जी, इस पे आपके इस सवाल का जवाब 2 एंगल से दिया जा सकता है। एक तो खारिजी तनाज़ुर है और एक दाखिली। जहाँ तक दाखिली तनाजुर या इंटरनल अफेयर्स का ताल्लुक है, उसमें पाकिस्तान के अंदर ये जो धरने हो रहे हैं या पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं लाड़काना में या कराची में या इस्लामाबाद में, इससे तो मेरा ख्याल है कि आलमी बिरादरी को कोई मसला नहीं है और ना ही उन्हें इस तरह के जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनसे कोई तकलीफ होनी चाहिए। ये रूटीन की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ शक्लों में या हर मुल्क में, हर जमहूरी मुल्क में इस तरह के सियासी मामलात और तनाज़ात चलते रहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी एबनॉर्मल बात नहीं है कि जिससे आलमी बिरादरी को या अमेरिका को कोई तकलीफ हो या तशवीश हो। हाँ, अलबत्ता उनको तशवीश इस चीज़ से ज़रूर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द गिरोह है ये कितनी आसानी के साथ अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं और उसके बाद इनको सजा भी नहीं होती और रियासत उनके खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहती है। और ये जो तासुर था ये बहुत ही गहरा रहा जब तक जनरल कियानी पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान की फौज के। जब से जनरल राहील शरीफ ने फौज की कमान संभाली है तो इस तासुर में कुछ तब्दीली वाक़ई हुई है। जनरल राहील शरीफ ने अपने बयानात से और अपने इक़दामात से इस बात को वाज़ेह किया है कि वो पाकिस्तान की सरहदों के अंदर जो भी गिरोह दहशतगर्दी की कार्रवाई करेंगे और ख़ास तौर पर अगर उनकी दहशतगर्दी का निशाना पाकिस्तान की अफवाज बनी तो वो ऐसे गिरोहों को नहीं छोड़ेंगे। और यही वजह है कि हमको ऑपरेशन ज़रबे अज़ब नजर आया वज़ीरिस्तान में और इस तरह की कुछ कम नौइयत की कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान में और मुल्क के दूसरे इलाकों में पाकिस्तान की फौज या सिक्योरिटी के दूसरे इदारों ने की। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ऐसा सेक्शन मौजूद है
جس کو بے نظیر بھٹو شہید روگ ایلیمنٹس کہا کرتی تھیں، کہ جس کا یہ خیال ہے کہ ہم ابھی بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں، اور جس کا یہ خیال ہے کہ ابھی بھی ہمیں کچھ ایسے جہادی دہشت گردوں کی یا جہادی گروہوں کی ضرورت ہے جن کو استعمال کر کے ہم کشمیر میں اور افغانستان میں کچھ اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس طرح کی پالیسی سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوا ہے، اور اگر ابھی بھی جنرل راحیل شریف یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے افراد موجود ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ طالبان کی شکل میں یا سپاہ صحابہ و لشکر جھنگوی کی شکل میں اگر وہ اس طرح کے جہادی یا دہشت گرد عناصر کو پاکستان کی وفاداری میں دوسرے ممالک میں جہادی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی اس رائے اور اس پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک ابھی بھی کسی حد تک پاکستان کے عسکری اداروں اور پاکستان کی ریاست کے جہادی گروہوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں، جن میں لشکر طیبہ اور لشکر جھنگوی شامل ہیں، سپاہ صحابہ یا اہل سنت والجماعت کا انہوں نے ملمہ چڑھایا ہوا ہے، ان تعلقات کے بارے میں وہ ابھی بھی تشویش کا اور شک و شبہات کا شکار ہے. ٹھیک ہے، کاشف بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی اچھا، سوال ایک بہت اہم ہے کیونکہ 30 نومبر کو عمران خان کی طرف سے کال دی گئی ہے پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دونوں کیمپس میں پریشانی دیکھ رہے ہیں یا حکومت بیک فٹ پہ ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے ایگریسونیس دکھائی جا رہی ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مختلف بیانات بھی آئے کہ 30 نومبر کو دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے جس کو ڈینائی کیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور الزام لگایا حکومت کے حکومت ایسا کرنے کی کوشش کرے گی، ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گی. اور دوسری طرف سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ خود دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 30 نومبر کو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، بالکل 30 نومبر ایک امپورٹنٹ ڈے ہے. جس طرح عمران خان پورے ملک میں قوم کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ 30 نومبر کو آپ جمع ہو اسلام آباد میں، یہ بات پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے وفاقی حکومت کو، جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی ہے. ان کے لیے پریشان کن صورتحال ضرور ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائیں عمران خان. اس بارے میں مختلف جو سورسز ہیں گورنمنٹ کے یا مختلف پولیٹیکل جو ان کے رابطے میں لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں کہ کوشش کو کول ڈاؤن کرنے کی، سچویشن کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے. اور گزشتہ روز جو امریکی سفیر کا عمران خان کے ساتھ ملاقات ہے، جس کی ابھی تک تفصیلات نہیں آئی ہیں، جو ایک 1 to 1 ملاقات تھی، اس میں چند پی ٹی آئی کے رہنما شامل تھے. وہ ملاقات کو بھی اس تناظر میں بہت اہم سمجھا جا رہا ہے. جو پی ٹی آئی ہے وہ یقیناً جو ڈیمانڈ کرتی آئی ہے گورنمنٹ سے، وہ ڈیمانڈ ایسی ہیں جس پر پاکستانی قوم یقیناً کوئی اعتراض نہیں نظر آتا. ان کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کی بات کی گئی، جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کی بات کی گئی. یہ تمام وہ مطالبات ہیں جس پر شاید کوئی بھی پیشہ انسان اس کو جو ہے وہ اس کو ڈینائل نہیں کر سکتا. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گورنمنٹ یقیناً ان تمام چیزوں کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی، وہ اپنے لیے کیوں مسائل کریٹ کر رہی ہے. بات شروع ہوئی تھی 4 حلقوں کی، اور اگر 4 حلقوں میں اگر نتائج کو کاؤنٹ کرا دیا جاتا یا ان کے ووٹوں کی تصدیق کرا لی جاتی تو سچویشن اس نہج پہ نہیں پہنچتی. اب جس طریقے سے جگہ جگہ مشکلات کا سامنا ہے وفاقی گورنمنٹ یعنی کہ مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پہ، یقیناً 30 نومبر کے بعد بھی مزید مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں. اس کا کوئی سدباب یا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. مذاکرات جو چل رہے تھے گورنمنٹ کے، ان مذاکرات میں بھی ایک طویل تعطل آیا ہوا ہے. ابھی جیسے کہ چودھری اسحاق صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اب تو جو مذاکرات ہیں وہ 30 نومبر کے بعد ہوں گے.
تو اس طرح حکومت خود بھی نہیں چاہ رہی کہ اس معاملے کو حل کیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت یقیناً وقتاً فوقتاً جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان ہیں وہ اپنے کس قسم کی سیاسی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر وہ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً مشکلات بڑھیں گی۔ یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ اگر اسلام آباد میں جمع ہو جائیں اور وہاں پر ریاستی جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہتھکنڈا استعمال کیا جائے، لاٹھی چارج کی جائے یا ان پر شیلنگ کی جائے، ان کے اوپر فائرنگ کی جائے، تو یقیناً کچھ ایسے حلقے بھی موجود ہیں جو اس تمام سچویشن میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا حکومت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس طریقے سے کراچی سے جو واٹر کینن تو کراچی میں موجود تھیں وہ منگوائی گئی ہیں اسلام آباد، دیگر مقامات سے پولیس اس پنجاب کے مختلف مقامات سے اور دیگر علاقوں سے پولیس کو بلوایا جا رہا ہے اسلام آباد، تو ایک حکومت کی بھی یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کاؤنٹر کرے گی۔ اور یہ سچویشن جو سیاسی تجزیہ کار ہیں اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگا، حکومت کے فائدے میں نہیں جائے گا۔ بات تو یہ سب سے اچھی بہتر تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن وزیر اعظم نے لندن میں بھی بات چیت میں آپ نے سنا ہوگا کہا تھا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کو لکھ دیا، اور کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا۔ اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو یقیناً اس قسم کی سچویشن کا سامنا نہیں کرتا۔ ماڈل ٹاؤن کا سامنا ہے، اس ماڈل ٹاؤن کے سامنے کی اگر بر وقت تحقیقات ہوتی اور ذمہ داروں کو اگر حکومت کی جانب سے سزائیں دی جاتی تو یقیناً جو پاکستان عوامی تحریک ہے وہ اتنی مزاحمت پر نہیں آتی۔ یہی سچویشن پی ٹی آئی کے ساتھ کی ہے۔ اب گورنمنٹ یقیناً اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان تمام صورتحال میں اپنے لیے کوئی سیف پیسج بنائے۔ اگر وہ سیف پیسج نہیں بناتی تو پاکستان کی سیاست میں جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ حکومت کی مشکلات دن بہ دن بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ کاشف حسین ARY کے سینئر کورسپونڈنٹ تھے، اینالسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ اکبر علی ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے، جنہوں نے لاڑکانہ کے جلسے کی کوریج کے حوالے سے بھی بتایا اور ہمیں تجزیہ بھی پیش کیا جو شاہ احمد قریشی نے بیان دیے تھے جلسے کے دوران۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جواد سید۔ اس پروگرام میں اس سیگمنٹ میں ہم نے کراچی سمیت جو دوسرے علاقے ہیں لاڑکانہ اور وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں ہم نے اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کی۔ اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔